الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین بانوار معرفتی برسول النبی الکریم۔ اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور اس کے پیارے آقا اور اس کے پیارے محبوب سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا کیا اور ہم سب کو ان سے وابستگی عطا فرمایا۔ معزز اور مکرم سامعین اور سامعات، ناظرین اور ناظرات اور میرے عزیز سلسلے رحمانیہ زندہ نوازیہ کے مریدین سلسلہ اور خلفائے سلسلہ کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج صوفی کلاس کا دوسرا نشست ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد۔ صدق اللہ، صدق بلغ رسول النبی الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ ابراہیم کی وہی آیت کو میں نے واپس قرأت کیا، اس پر کچھ دیر لب کشائی کرنے کی جرأت کروں مناسب و ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم تمام سامعین اور سامعات مل کر، ناظرین اور ناظرات مل کر بھی تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ جو قرآن پاک کی آیت کریمہ کا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ دیر روشنی کروں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے اجالوں میں لاؤں اور ان کے رب سے حکم سے اس راہ پر جو عزت والا اور سب خوبیوں والا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے بزرگان دین، میرے پیر کامل کہتے ہیں، کلمے کی محبت میں گر بار لٹا دیں گے، ہم مردہ دلوں کو اب کلمے سے جلا دیں گے۔ صدقہ ہے میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ سلسلے قادری عالیہ خلفائیہ زندہ نوازی کا، کہ ہمیں ایسا کامل اور مکمل سلسلہ ملا جو ہمارے جسم کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے اور ہمارے دل کو بھی صاف کر دیتا ہے، اور اللہ کا دوست جو اللہ کا امر ہے وہ روح سے بھی ہم کو ملا دیتا ہے اور ہمیں بزرگان دین کے راستے پر چلاتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا احسان عظیم ہے، صوفیاء کرام کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے، میرے والد محترم سرکار زندہ نواز رحمانی پیر رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا بڑا صدقہ ہے کہ آپ نے تصوف کی کتنی اچھی اچھی باتیں اپنی کتاب تصوف رحمانی میں لکھا۔ تصوف ایک اصل حصول ہے اور تمام صوفیاء کرام کے طریقوں میں رائج ہے۔ جس شخص کے لیے ذکر کا دروازہ کھل گیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا دروازہ کھل گیا۔ جو اللہ تک پہنچ گیا، جو چاہتا ہے وہ پاتا ہے۔ صوفیاء کرام کی اصطلاح میں ذکر ایک درخت ہے جس کے معارف کے پھل لگتے ہیں،
اور احوال مقامات کے بھی پھل لگتے ہیں۔ جتنی ہی ذکر کی کثرت ہوگی اتنی ہی اس درخت کی جڑ مضبوط ہوگی، اتنے ہی اس سے زیادہ پھل اس میں آئیں گے۔ کما قول اللہ تعالی اصلها ثابت وفروعها فی السماء توتی اکلھا کل حین باذن ربها۔ سورہ ابراہیم کی آیت رکو نمبر 4 پر یہ آیت ہے۔ ترجمہ: جس درخت کی جڑ زمین کے اندر گڑی ہوئی ہے، اس کی شاخیں اوپر آسمان میں پھیلی ہوئی ہے، اور وہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے۔ ذکر دل سے فقر و غم کو دور کرتا ہے، چہرہ اور دل کو منور کرتا ہے، اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ محبت ہی اسلام کی روح ہے اور دین کا مرکز ہے اور سعادت اور نجات کا مدار ہے۔ جو شخص جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ تو دیکھیے 2 آیت کا ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک، آپ کو ظلمات یعنی گندگی سے نکال رہا ہے، اور دوسرا آپ کو ایک درخت بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو پچھلے نشست میں بھی میں نے یہی کہا کہ سورہ ابراہیم ایک صوفیاء کرام کے نزدیک ایک اچھی صورت ہے۔ اگر اس کو بار بار پڑھا جائے، اس کے ترجمے کو پڑھا جائے اور اس پہ عمل کریں گے تو سورہ ابراہیم کا مطلب بھی ہے کہ اللہ کا بندہ ہونا۔ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہی کامل ہوتا ہے۔ آج دیکھو ہمارے جسم بند ہے لیکن ہمارا آنکھ کھلا ہے، ہمارا کان کھلا ہے، ہمارا زبان کھلا ہے، اور ہمارا جو ہے دل کھلا ہے۔ اگر اس کو بند کریں گے دنیا کے گندے خیالاتوں سے، آنکھ میں پہلے ہم گندگی دیکھتے ہیں اور کان سے ہم سنتے ہیں۔ آنکھ اور کان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ دل تو بند ہی ہے، وہ اندر ہے، لیکن آنکھ ایک بہت بڑا گندا چیز ہے۔ اس میں دیدار الہی کرنا چاہیے، لیکن ہمارے دونوں آنکھ گائے کے مانند ہے، اس میں کچھ دکھتا نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھ کر ہم میں جو ہے حرص پیدا ہوتا ہے۔ تو حرص بھی ایک ظلمات ہے، ایک گندگی ہے۔ اور کسی کا گھر دیکھے، اچھا گھر ہے، اور حرص پیدا ہوا، حسد پیدا ہوا، یا کوئی ہمارا دوست اچھا ہوا تو کیا ہوا کہ ہم کو جلن پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بھی آنکھ سے ہی ممکن ہے۔ تو اس کے لیے آنکھ کے اندر قرآن کو دیکھو، اولیاء اللہ کو دیکھو، مزارات کو دیکھو، کعبے کو دیکھو، اور اللہ کو دیکھنے کی کوشش کرو۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آنکھ کے اندر اللہ تعالیٰ بصیر اللہ کی طاقت پیدا کرے گا۔ لیکن آنکھ کیا ہے؟ دنیا کے اندر کھلی چیز ہے جس کے بنیاد پر ہر چیز ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں آنکھ پر پابندی لگائے، وہ کوئی دوسرا کر نہیں سکتا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کا مطلب یہی ہے کہ ہم من عرف نفسہ بولے تو اپنے آپ کو جانو، جو اپنے آپ کو جانا بس اللہ کو جانا۔ تو بزرگان دین کی اصطلاح میں من عرف نفسہ کا یہی مطلب ہوا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آنکھ پر پابندی لگا۔ تو آنکھ ہمارے چہرے میں اللہ نے رکھا ہے، لیکن دیکھو ہمارا مذہب کتنا بہترین مذہب ہے۔ یہ آنکھ جھکنے کو تیار نہیں ہے، لیکن بزرگان دین کا صدقہ، اپنے محبوب سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کہ ہمیں وہ آنکھ کو ہم جو ہے اللہ کے دربار میں جھکاتے ہیں۔ تو نماز کی حالت میں ہمیں جھک جاتے ہیں تو آنکھ پریشان ہو جاتا ہے۔ جب جھک جاتا ہے، سجدے کی حالت میں جاتا ہے تو اس کو کچھ نہیں دکھتا ہے۔ تو آج جو ہے میرا بات یہی ہوگا آنکھ کے بارے میں۔ جو آنکھ اگر سمجھ لیں گے، یہ سب کا فساد کا بہت بڑا جڑ ہے۔ اگر آنکھ صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے۔ آج بہت لوگ
ویڈیو میں بھی یوٹیوب میں بھی بولتے ہیں کہ ہم نے آنکھ کو اپنے اس کو دیکھ لیا، اس کو دیکھ لیا، لیکن آنکھ کے اندر ایک ضروری صوفیاء کرام کے نقاط ہے، وہ ہے یہ آنکھ کے اندر ہم غلط بھی دیکھ سکتے ہیں، تو ہمیں ضروری ہے کہ اپنے بزرگان دین سے وہ علم معرفت حاصل کر کے ہمیں آنکھ کے بارے میں وہ روشنی لے کہ اللہ ہمیں صحیح دکھا رہا ہے یا غلط دکھا رہا ہے۔ تو غوث پاک کی بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ غوث پاک اپنے مجاہدہ زندگی کے وقت آپ کو ابلیس آ کے کہہ رہا ہے کہ اے غوث، اے عبد القادر جیلانی، آپ اچھے مقام میں پہنچ گئے، اس مقام میں پہنچ گئے، اس مقام میں پہنچ گئے، لیکن غوث پاک نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ کبھی ایسا آ کر نہیں بولیں گے۔ تو آپ کی آنکھ نے دیکھ لیا، کیا دیکھ لیا کہ یہ بات کون بول رہا ہے؟ شیطان بول رہا ہے، تو آپ نے وہاں لعنت دی۔ اگر ہم لوگوں کو کوئی بولتے ہاں ماشاء اللہ آپ نے یہ کام کر رہے ہیں، وہ کام کرے، ہم خوش ہو جائیں گے، تو ہماری زندگی وہاں برباد ہے۔ سوچئے کہ لوگ کس مقصد سے بول رہے ہیں۔ اسی طرح ایک کامل بزرگ، ایک امام وقت اپنے آخری وقت میں تھے، وہ امام وقت کو ابلیس میاں کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے تو ثابت کر، اللہ ایک ہے تو ثابت کر۔ تو وہ امام وقت بولتے ہیں کتنے حدیث اس کے سامنے پیش کیا، تو ابلیس تمام حدیثوں کو رد کرتا ہے، لیکن ایک پیر کامل، ان کے پیر کامل کی آنکھ کی یہ طاقت تھی کہ مرید کیا کر رہا ہے، مرید کو شیطان کس طرح پھنسا رہا ہے۔ تو وہ آپ ظہر کے وقت دیکھتے ہیں، آپ کی بصارت میں یہ طاقت تھی، وہ وضو کر رہے تھے اور وضو کے پانی کو مار کے انہوں نے کہا کہ اے مرید تو کہے، اے مرید تو کہے کہ میں اللہ کو کسی ثبوت سے نہیں مانتا ہوں، وہ بغیر ثبوت کے میں اللہ کو مانتا ہوں۔ تو ایک دیکھیے، ایک پیر کی بھی طاقت، ایک مرید کی بھی طاقت۔ اب آئیے بارگاہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جائیں گے، ان کے دربار میں یہ بات کو لے کر جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے خطبہ دے رہے ہیں، اس وقت آپ کہتے یا ساری لا جبلن، اے ساریہ تم جبل کے طرف ہو جاؤ۔ تو دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام المسلمین، مسلمانوں کے خلیفہ کا کتنا بڑا آنکھ کی طاقت ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آپ وہاں اس کو دیکھتے ہیں اور اپنے جو ہے مسلمانوں کا امیر جو جنگ کے لیے گیا ہوا ہے، اس کو آگاہ کر رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں، تو آنکھ کی کیا طاقت ہے۔ آپ نے وہ اس بات کو اتنے زور میں کہا کہ، اور وہ بھی آج کا اگر حساب لگایا جائے تو 1 مہینے کا سفر ہے، وہ 1 مہینے کا سفر کر کے اگر وہاں جائیں گے جہاں اسلامی مجاہدین لڑ رہے تھے، وہ جگہ میں یہ بات پہنچنا اور اللہ پہنچانا یہ اللہ والوں کا ہی کام ہے۔ تو وہاں یہ بات سن لیتے ہیں، یا سارے لا جبلن، اے سارے تم جبل کے پہاڑ کی طرف دیکھو۔ جب وہ دیکھتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ دشمن کا فوج وہاں جو ہے موجود تھا۔ اگر یہ لوگ کا پلاننگ، ان کا سوچ تھا کہ ہم یہاں لڑیں گے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کی بات اور امیر المومنین کی آنکھ کا کیا طاقت ہے کہ انہوں نے اس کو دیکھا اور اپنے امیر کو جو انہوں نے اس کا آگاہ کیا، جس کے بنیاد پر کیا ہوا کہ اسلام کو فتح ملی۔ تو دیکھیے، تو یہ اولیاء اللہ کا کرم ہے کہ ہم بھی
ایسا کریں گے، ہمارے آنکھ میں وہ طاقت پیدا کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی وہ کما حق کہو، ہم کو بھی دیکھنے کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے گا۔ ورنہ کیا ہو رہا ہے کہ آنکھ کے اندر ہم گندگی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمام عاشقان اولیاء اللہ، تمام سلسلے قادری عالیہ زندہ نوازی کے مریدوں، اپنے پاک جگہ کو دیکھو۔ ہم مسلمانوں کا پاک جگہ مسجد ہے، ہمارے پاک جگہ درگاہیں ہیں، ہمارے پاک جگہ کعبۃ اللہ ہے، ہمارے پاک جگہ مدینۃ اللہ ہے۔ تو وہاں جا کر اگر ہم دیکھیں گے، اپنے آنکھ میں اپنے پیر کا نقشہ جمائیں گے اور پیر پرستی کریں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا کہ ہمارے آنکھ میں پیر کے تصور میں رہیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ پیر اللہ والا ہے، اور اللہ والے کا تصور کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ اس سے ہمیں اس کا پاور، اس کی طاقت ہم کو بھی ملے گی، اور وہ طاقت کے صدقے ہمیں کما حق کہو اللہ کو دیکھنے کا موقع ملے گا۔ ورنہ کیا ہوگا، دنیا کے اندر ہر گندگی دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھ کو گندا ہو گیا۔ اب آنکھ سے گندگی ہونے سے ہمارے دل کے اندر خواہشات پیدا ہوتے ہیں، حرص پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، تکبری پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے سورہ ابراہیم کے اندر وہی کہا گیا ہے کہ ظلمات کو نکالو اور نور کی طرف چلو۔ تو یہ آج دوسری نشست کے اندر میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ایک ہی پوائنٹ کو لے کر چل رہا ہوں، تمام پوائنٹ کو لے کر ہماری رشد و ہدایت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ چینل کا مقصد یہی ہے کہ صوفی کلاس انہیں صاف کرنا۔ تو آج آنکھ کے بارے میں کچھ جو ہے اولیاء اللہ کے آپ کے بارے میں آپ کو سامنے پیش کیا۔ تو اب یہ جو ایک کما حق کہو سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تصوف رحمانی کے اندر بھی باب دوم میں آپ نے جو لکھا، تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ ذکر کرو، تو آنکھ کو ذکر کراؤ۔ ذکر کس طرح ہوگا؟ ہمارے بزرگان دین نے کہا دل میں پیر کی محبت ہوگی اور آنکھ میں تصور پیر کا ہوگا، تب جا کے کیا ہوگا کہ جس سے ہم نے محبت کی تو پیر نے انمول چیز ہمیں جو دیا ہے وہ کلمہ طیبہ دیا ہے۔ وہ کلمہ طیبہ جب ہمارے آنکھوں میں کھیلنا شروع ہو جائے گا، ایک سیدھے آنکھ سے اللہ کا نور اور دوسرے آنکھ سے محمد کا نور جب چمکنے لگ جائے گا تو نور علی نور ہو جائے گا۔ جب نور علی نور ہو جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تیسری آنکھ کھول دے گا۔ جیسا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہزاروں کلومیٹر کا معاملات آپ کو دکھایا اپنے حکومت، آپ کے دور حکومت کے اندر، اسی طرح ایک ولی اللہ کو اپنے مرید کی تکلیف کو جو پیر کو دکھایا۔ تو یہ طاقت اولیاء اللہ، طاقت جو ہے اصحاب کرام کو ہم کو پیدا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول کو جیسا کہ کسی کے پیٹ میں کیا چیز ہے آپ کو روشن ضمیری بتایا، آپ نے جس کو کہا کہ یہ جو ہے گمراہ ہے تو گمراہی ہو گیا، جو ہے بیکار ہے بیکار ہی ہو گیا، جو کامل ہے وہ کامل ہو گیا۔ تو یہ طاقت کس میں آتی ہے؟ آنکھ میں آتی ہے۔ اس کے لیے اس آنکھ سے قرآن کو دیکھو۔ قرآن اگر پڑھنے کو نہیں آتا ہے تو بھی روز قرآن کو دیکھ کر اس کو چوم لو، جس سے کیا ہوگا کہ نور علی نور ہو جائے گا۔ نماز کی حالت میں چلے جاؤ اور سجدے میں اپنے سر کو رکھو اور آنکھ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ مصلی میں اس کے اثرات کو دیکھنے کی کوشش کرو۔ جب کیا ہوگا کہ آنکھ کے اندر کھلا پن بند ہو جائے گا، اب جو ہے جب نور اللہ کا نور آنے لگ جائے گا تو اس کے اندر اللہ تعالی ہمیں کما حق کہو آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے تمام زیادہ بات کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، قرآن و حدیث اس کے لیے رکھا گیا ہے سمجھانے کے لیے۔ ہم پر ضروری ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی جو معراج کے اندر آنکھ سے آپ نے سفر کیا، اگر آنکھ نہ ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور دنیا کا بھی دیکھیے کہ اگر ہمیں سفر کرنا ہے تو ہمارا آنکھ صحیح ہوگا تو کوئی بھی کار ڈرائیور ڈرائیونگ کر سکتا ہے، ٹرین کا پائلٹ جو ہے ٹرین چلا سکتا ہے، اور اگر اس کے بعد دیکھیے ہوائی جہاز کے اندر جو ہے پائلٹ کتنا ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتا ہے، ادھر کچھ بھی دکھتا نہیں ہے، وہ اس کے آنکھ میں یہ طاقت ہے کہ یہ تمام پیسنجر کو اپنے مقام تک پہنچائے۔ تو اس کے آنکھ کے طاقت ہے تو پائلٹ بنتا ہے اور لاکھوں کا سیلری کا مالک بنتا ہے، لاکھوں انکم کا مالک بنتا ہے۔ تو اسی طرح
ہم کو بھی اگر ہم کو سفر کرنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے آنکھ کو طاقت کو پیدا کرو۔ آج ہمارا حال یہ ہوا ہے کہ ہم دنیا کے چکر میں دنیا ہی میں پڑے رہتے ہیں اور دنیا ہی کو دیکھتے ہیں، اور ہمارے آنکھ کو ہم مردہ کرتے جا رہے ہیں۔ آنکھ میں زیادہ سے زیادہ طاقت پیدا کرے تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو سلسلے زندہ نوازی کے مریدوں کو تو یہ راز سے آشنا ہے کہ اپنے جو ہے دم میں جو کلمے کی طاقت کو لیں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا، تمہارا آنکھ زندہ ہو جائے گا۔ ایک سیدھے آنکھ میں لا الہ الا اللہ زندہ ہو جائے گا، اور دوسرے آنکھ میں محمد رسول اللہ زندہ ہو جائے گا۔ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زندہ ہو جائے گا تو نور علی نور ہو جائے گا، تو آپ میں وہ ظلمات نکل جائیں گے۔ آپ کسی کو دیکھیں گے، اس کی گندگی نہیں دیکھیں گے، اس میں نور دیکھیں گے، اس کی تقدیر کو دیکھیں گے، اس کو جو ہے کما حق کہو، اس کو جانیں گے کہ کون ہے یہ نور والا آیا ہے اور نور والے کی زندگی پہ چلنا ہے۔ تو یہ ہمیں وہ نور کے مزار میں جائیں گے تو صاحب مزار کو دیکھیں گے، اور مسجد میں جائیں گے تو اللہ کو دیکھ کر بندگی کرو تو اللہ کو دیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے، اور شریعت کے قانون کے مطابق بھی ہمیں اللہ کو نماز اللہ کو دیکھ کر پڑھنا ہے۔ جب آنکھ ہی ہماری صحیح نہیں ہو رہی ہے تو ہم اللہ کو کس طرح دیکھیں گے؟ الصلاۃ معراج المومنین، مومنوں کے لیے جو ہے نماز معراج ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سب سے بڑا رکن ہمارے جسم کے اندر آنکھ ہے۔ اگر آنکھ صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے۔ اس کے لیے ہمیں آنکھ پر زیادہ طاقت دینا چاہیے اور بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ تو آج کی بات میں یہ ختم کر رہا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ جو بات میں نے کیا مجھ کو بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔